اور پھر ثابت کیا لوگوں پر کہ تمہارے درمیان یہ جو شخصیت چل پھر رہی ہے یہ غیر معمولی ہے، یہ اخلاق کے لحاظ سے، یہ کردار کے لحاظ سے، یہ صبر اور استقامت کے لحاظ سے ناقابل تسخیر ہے اور بہت بڑی شخصیت ہے جو تمہارے درمیان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آزمائشوں سے گزار کر لوگوں کے سامنے ثابت کیا کہ جسے میں انسانیت کا امام بنانے جا رہا ہوں یہ اس کا اہل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ مسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، حنیفا مسلمہ، یکسو اطاعت کرنے والے، فرما بردار۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے کہا علیہ السلام کہ اطاعت کر، حکم مان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں بچھ گیا، میں جھک گیا، میں فرما بردار ہوا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ یہ گویا ایک آئیڈیل مسلمان کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے بطور رول ماڈل اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ اور آپ کی سیرت اور آپ کا کردار رکھتے ہیں۔ یہود کو بھی یاد دلاتے ہیں، نصارہ کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ جو آخری پہلا پارہ ہے اس کے جو آخری رکوع ہے اس کو اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ یہود کو، نصارہ کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع ہو گئے ہو، تم اپنے آپ کو نصارہ کہنا شروع ہو گئے ہو، جبکہ تم اپنے آپ کو یعقوب کی اولاد کہتے ہو، اور یعقوب تو مسلمان تھے۔ تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہتے ہو، اور ابراہیم تو مسلمان تھے، تو تم نے یہودیت اور نصرانیت کہاں سے اختیار کر لی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا آئیڈیل مسلمان اللہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ مسلمان بننا ہے تو اس کی طرح بنو، اور پھر وہ آزمائشیں قرآن کرتا ہے کہ انہیں اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین کے لیے آگ میں کودنا پڑا، یعنی اپنی جان سے گزرنا پڑا، اس کے لیے تیار ہو۔ یہ کس بات کا اعلان ہے؟ اللہ مجھے اپنی جان عزیز نہیں ہے، تیرا حکم عزیز ہے۔ اس دین کے لیے والدین کو چھوڑنا پڑا، اس کے لیے تیار ہو۔ کس بات کا اعلان ہے؟ اللہ والدین بڑے محترم ہیں لیکن تیرے راستے میں آئیں گے تو میرے لیے محترم نہیں ہے، ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو، بڑھاپے کی اولاد کو اللہ نے خواب میں دکھایا تو اسے قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ اے اللہ یہ بیٹا سب کو محبوب ہوتا ہے، مجھے بھی محبوب انسان ہوں، لیکن تیرا حکم ہے اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں انسانیت کے پیشوا بنا دیے کہ اب کسی نے اسلام کا نام لینا ہے، مسلمان بننا ہے تو رول ماڈل ابراہیم علیہ السلام۔ وہی ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے قصے کو لے کر مکہ میں آ کر آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو فرمایا اہبطوا جمیعا، تم سارے کے سارے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بس جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے پھر کسی ڈر اور خوف کا مقام نہیں۔ گویا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہی اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے درمیان رسول بھیجوں گا
اور ان رسولوں کے ذریعے اپنی ہدایت دوں گا اور تم نے اس ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ کی اسکیم ہے۔ شروع میں اللہ نے یہ کیا کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول بھیجا ان کی زبان میں، اور یہ لاکھوں رسول اللہ نے بھیجے، ہر جگہ پر بھیجے، ہر زبان میں بھیجے، ہر قوم میں بھیجے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں 4,500 سے زیادہ پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں۔ لیکن پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اب دنیا بین الاقوامی فیز میں داخل ہو رہی تھی، دنیا ایک ایسی سٹیج پر داخل ہو رہی تھی کہ پوری دنیا آپس میں کنیکٹ ہو رہی تھی، دنیا کے رابطے ایک دوسرے سے بحال ہو رہے تھے، اور ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آخری رسول بھیجنا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ کا انتخاب اس رسول کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کیا۔ یعنی اللہ کی پلاننگ دیکھیں کہ اس رسول نے 2000 سال بعد آنا ہے اور اس جگہ نے مرکز بننا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2000 سال پہلے پلاننگ شروع کر دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے اپنی اولاد کے اس حصے کو اس جگہ پر لا کر آباد کرو۔ وہاں شہر بسانا تھا، اس شہر کی بنیاد توحید پر رکھنی تھی، تو توحید کی بنیاد رکھنے کے لیے موحد خاندان ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا، اپنے بیٹے کو جو پیغمبر بننے والا ہے، اس کی والدہ کے ساتھ جو صالحہ موحدہ خاتون ہیں، ان کے ساتھ اس شہر کا پہلا باشندہ بناؤ تاکہ اس کی بنیاد توحید پر اٹھے۔ اب ایک شہر کے لیے ابتدائی آباد کار ہوتے ہیں نا، شہر میں پہلے کسی نے آنا ہوتا ہے، تو اللہ نے پہلے اپنے نبی کے خاندان کو وہاں لا کر بسایا، پھر لوگ دیکھتے دیکھتے آ گئے۔ اب جس جگہ کو سلیکٹ کیا وہاں نہ پانی ہے، نہ چارہ ہے، نہ گھاس ہے، نہ درخت ہے۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی بے نیازی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے کام میں غالب ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اب اللہ کی حکمت یہ ہے کہ میں نے اسے انسانیت کا مرکز بنانا ہے، بظاہر زندگی کے آثار ہی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، جانور تک نہیں ہے، درندے بھی نہیں ہیں، بے آب ہو گیا، اور عرب کی سخت ترین گرمی، اللہ وہاں ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے زمزم کی صورت۔ اللہ ان کے لیے ارد گرد کے قبائل ان کو جمع کر دیتا ہے، قبیلہ جرہم آ جاتا ہے، آباد ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹی سی بستی بن جاتی ہے دیکھتے دیکھتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندے ابراہیم کے ذریعے وہاں اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دے دیتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ مزدور چاہیے نا، اللہ کہتا ہے یہ مزدوری بھی میرا پیغمبر کرے گا، یہ مزدوری بھی میرے پیغمبر کا بیٹا، وہ بھی پیغمبر ہے، وہ کرے گا۔ کتنا عظیم الشان گھر ہے جس کو بنانے کے لیے مزدور بھی اللہ اپنے پیغمبر کو چنتا ہے۔ اب عظمت کا اندازہ لگائیں، مزدور تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا جی، کسی کو پیسے دے کر بھی کام کرایا جا سکتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، یہ اتنا عظیم الشان گھر ہے، اور رہتی انسانیت کے لیے اس نے مرکز بننا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ایسے انسانوں کے جمع ہونے کی جگہ بننا ہے، تو اس کی مزدوری، اس کا گارا، اس کی مٹی، اس کے پتھر بھی میرے پیغمبر اٹھائیں گے۔ اور پھر جب گھر بن گیا تو فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ڈیوٹی لگائی
ابراہیم کی اور اسماعیل کی کہ صاف کرنا اس گھر کو، اس کا جھاڑو لگانا، اس کا کوڑا کرکٹ ختم کرنا، اس کو ظاہری گندگی سے بھی پاک کرنا، اس کو شرک اور بت پرستی کی علائش سے بھی صاف کیے رکھنا۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اس گھر کی صفائی بھی کوئی اور کرے، جس کے ابتدائی صفائی کرنے والے بھی پیغمبر۔ گھر کی عظمت، اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، پیغمبر بنانے والا، پیغمبر صفائی کرنے والا، پیغمبر دیکھ بھال کرنے والا، پیغمبر مجاوری کرنے والا، اس کے پورے انتظام کو سنبھالنے والا۔ اور اسکیم کیا ہے کہ 2000 سال بعد انہی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہونٹوں سے اللہ یہ دعا نکلوا رہا ہے۔ اب انہیں پتہ نہیں تھا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہوگا نا، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں تیرے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے۔ 2000 سال پہلے دعائیں شروع ہو گئی، 2000 سال پہلے تیاری شروع ہو گئی، اور 2000 سال پہلے اللہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اس کے لیے لوگوں کو حج کے لیے اذان دے دو، پکار دے دو، بلا لو لوگوں کو۔ تو یہ ہے وہ ساری اسکیم جو اللہ تعالیٰ نے چلائی، اور اس کا کلائمیکس کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے۔